بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کے 2 پارٹ تھے، اور آج ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ نام: اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین ہیں، اس لیے ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوان تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ عربی زبان اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، لیکن ہے تو انسانی ہی زبان، اور انسان جو بھی زبان بولتا ہے وہ تنگ اور محدود ہوتی ہے، اس لیے ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتی جو ایک وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی جو بہت سی صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اور اس صورت کو بقرہ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بات ہوئی ہے یا اس پر بحث ہوئی ہے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں صرف گائے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول جو ہے اس صورت کا جو بہت سا حصہ ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور جو اس کا کم حصہ ہے جو بعد میں نازل ہوا ہے لیکن مضمون کی مناسبت کی وجہ سے اس میں شامل کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ جو سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی اس میں شامل کر دی گئیں، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں نازل کی گئی تھیں۔ اور سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، مگر مضمون کی مناسبت کی وجہ سے سورت میں شامل کر دی گئیں۔ شان نزول: اس سورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر جو ہے اس کو اچھی طرح ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے جن کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی وہ مشرکین عرب تھے، اور جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس تھی، لیکن ہجرت کے بعد جو سابقہ پیش آیا وہ یہودیوں سے تھا، جن کی بستیاں بالکل مدینہ کے قریب تھیں، اور وہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے بھی قائل تھے، اور شریعت کو بھی تسلیم کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اصولاً جو تھا ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں سے ان کا دین جو تھا وہ اصل دین سے دور ہٹ گیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی طور طریقے شامل ہو چکے تھے، اور جن کی تورات میں کوئی بھی سند موجود نہیں تھی، اور ان کی عملی جو زندگی تھی اس میں ایسے رسوم اور ایسے رواج آ گئے تھے جو اصل دین میں تھے ہی نہیں۔ ان کی تورات میں ان کا کوئی بھی ذکر نہیں تھا۔ تورات کو انہوں نے انسانی کلام میں اس قدر غلط ملت کر دیا تھا کہ جو تھوڑا بہت کلام باقی تھا اس میں انہوں نے اپنی منمانی، اپنی تعویلوں اور اپنی تفسیروں سے اتنا زیادہ مسخ کر دیا تھا کہ دین کی جو اصل روح تھی وہ ان کے درمیان سے بالکل نکل چکی تھی۔ صرف ظاہری مذہبیت کا ڈھانچہ ہی باقی تھا جس کو وہ بس سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، ان کے سردار تھے، اور ان کی جو قوم تھی اور ان کے عوام جو جتنے بھی سب تھے، ان کے اندر سے جو عقیدت تھی اور اخلاق سب کچھ اس کی حالت بالکل بگڑ چکی تھی، اور اپنی اس بگاڑ سے ان کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھے، اور جو بھی ان کے پاس اللہ کا نیک بندہ انہیں دین کا راستہ بتانے آتا تو وہ اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگتے، اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں جو تھیں بدعتیں اور فرقہ بندیاں اور خدا فراموشی اور دنیا پرستی اتنی زیادہ تھی، اپنا اصل نام مسلم بھول گئے تھے اور صرف یہودی بن کے رہ گئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو محض بنی اسرائیل کی وراثت بنا کے رکھ دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ اسی لیے جو سورۃ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع ہیں وہ اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔
ان میں یہودیوں کی تاریخ، ان کے اخلاق اور ان کی جو مذہب کی بگڑی ہوئی حالت تھی اس پر تنقید کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پیش کیے گئے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ ایک جو پیغمبر کی امت ہے اس کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کی بنیادی اصول کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی دعوت جو تھی وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین جو قبول کر رہے تھے ان کی اخلاقی تربیت تک تھا، لیکن جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل میں وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو گئے، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کر دیں، اور بتایا کہ اسلام کی اساس پر ایک نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور اس صورت کے جو آخری 23 رکوع ہیں زیادہ تر انہی ہدایت پر مشتمل ہے، جن میں اکثر ابتدا میں ہی بھیج دی گئی تھیں، اور بعض جو ہیں متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ نمبر 3 جو ہے، ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی جو کشمکش تھی وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود جو ہے وہ کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کر دیتے تھے، اور جواب میں ان پر مظالم کے اور مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹتے تھے، لیکن وہ پختہ رہتے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جو ادھر ادھر مسلمان بکھرے ہوئے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، اور ان کی ایک ٹیم بن گئی، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی۔ تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور دوسری طرف تمام عرب ان کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ ان کی وجود کا اور بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ وہ پورے جوش خروش کے ساتھ دین کی دعوت دے کے بہت سے لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرتے۔ دوسرے نمبر پر وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت کر دے کہ کسی عقل مند انسان کو اس میں شک و شبہ نہ رہے۔ تیسرا، بے گھر ہونے اور تمام عرب کی دشمنی مول لینے اور تمام خطرات سے دوچار ہونے کے باوجود پورے صبر و تحمل کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم و استقامت میں آنچ بھی نہ آنے دیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ پوری ایمانی قوت اور بہادری کے ساتھ اس دعوت کو ناکام بنانے والوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہو، چاہے ان کے مادی وسائل بھی ان کے پاس زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پانچویں بات یہ کہ ان میں اتنی ہمت اور طاقت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس لیے اسلامی نظام قبول نہ بھی کریں تو انہیں جاہلیت کے فرسودہ جو نظامات ہیں اس کو بزور مٹا دینے میں بھی کوئی ملال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں ان پانچوں باتوں کے متعلق ابتدا میں ہی ہدایت دی ہیں۔ یہ 3rd پوائنٹ کے 5 پوائنٹ تھے، اب ہم 4 پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں منافقین کا ایک عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ منافقین کی ابتدا کے آثار تو مکی زندگی کے آخری زمانے میں ہی نمودار ہو گئے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے قائل بھی تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے عملاً تیار نہیں تھے۔ جبکہ مدینہ میں ان منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی تھے جو اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، اور دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے جہاں وہ اپنا مفاد دیکھتے انہی میں اپنا شمار کر لیتے تاکہ دونوں اطراف سے وہ محفوظ رہیں۔ تیسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلام اور کفر کے درمیان تھے، انہیں اسلام کے برحق ہونے کا مکمل اطمینان بھی نہیں تھا، مگر ان کے قبیلے اور خاندان کے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور جو چوتھی قسم کے منافق تھے
وہ اسلام کے حق ہونے کے قائل تو ہو چکے تھے، مگر جو جاہلیت کے طور طریقے تھے، رسوم و رواج تھے، ان کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور اسلام کی جو اخلاقی پابندیاں قبول کرنے سے ان کا نفس انکاری تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ان مختلف اقسام کے منافقین کی ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف محض اشارہ فرمایا تھا، چند اشارات فرمائے تھے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی حرکات واضح ہوتی تو بعد کی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ ہر قسم کے منافقین کے لیے الگ الگ ہدایات نازل کر دی گئیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کا ہم نے تعارف پڑھ لیا ہے۔ اگلے لیسن میں ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے، اور دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل کر لیتا ہے، کوئی بھی اس کے بات سمجھ آ جاتی ہے، تو ہمارے لیے وہ بات صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔